أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 12 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو وہ ٹاپکس جو آج ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہیں: نمبر 1، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 12 کا ترجمہ۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو ہم 2 حصوں میں اسٹڈی کریں گے۔ کیونکہ یہ آیت مبارکہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے، تو اس لیے ہم اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو 2 پارٹس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹاپک، اور اب ہم سیکنڈ ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے، وہ ہوگا اس آیت مبارکہ کا ربط آیت۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس آیت مبارکہ میں مستحقین میراث کے حصوں کا بیان ہے، جن میں شوہر اور بیوی شامل ہیں، اور کلالہ کی میراث کا بیان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں شوہر اور بیوی کے حصوں کا بیان ہے، تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد۔ مراد ہے اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو گئی اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔ وَلَكُمْ کا مطلب ہے اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا اس کا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان کا مطلب ہے اگر، لم یکن نہ ہو، لہن ان کی، ولد اولاد کو بولتے ہیں۔ آگے ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے، جو کر گئیں یا بعد قرض کے۔ مراد ہے اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا بعد اس وصیت کی تعمیل کے، جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے۔ یعنی اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین یعنی قرض کے ادا کرنے کے بعد اور نفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور باقی 3/4 دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو فائن کا مطلب ہے پھر اگر، کانا ہو، لہن ان کی، ولدن اولاد، فلکم تو تمہارے لیے ہے، ربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو، ترکنا وہ چھوڑ گئیں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصینا کہ وہ وصیت کر جائیں، بہا کا مطلب ہے اس کی، آؤ کا مطلب ہے یا، دین سے مراد ہے قرض یعنی قرض کے بعد۔ آگے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے یہ ہے کہ اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہارے اولاد۔ وَلَهُنَّ کا مطلب ہے اور ان بیویوں کے لیے ہے، ربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو، ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان کا مطلب ہے اگر، لم یکن نہ ہو، لکم تمہاری،
ولدن اولاد. آگے ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کر مرو یا قرض کے. مراد ہے اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد. یعنی اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں بعد ادائے قرض کے اور وصیت کے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا. فائن کا مطلب ہے پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری ولدن اولاد فلہن تو ان بیویوں کے لیے ہے ثمنو 8واں حصہ مما اس سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ من بعد وصیت وصیت کے بعد تو سونا کہ تم وصیت کر جاؤ بہا اس کی. آؤ کا مطلب ہے یا دین سے مراد ہے قرض. تو دین سے مراد قرض ہے اور یہاں معنی کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ قرض کے بعد، یعنی اس کا ترجمہ جو اس میں ہوگا سینٹینس کے لحاظ سے ہوگا وہ ہوگا قرض کے بعد. تو اس طرح اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں شوہر اور بیوی کا حصہ بیان ہوا، پہلے شوہر کا اور پھر بیوی کا. تو اب ہم آگے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں آیت مبارکہ کے اور دوسرے حصے کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. آیت مبارکہ کے اس حصے کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس حصے میں آیت مبارکہ کے کلالہ کی میراث کا ذکر ہے، یعنی کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے. اور کلالہ سے کیا مراد ہے؟ کلالہ سے مراد ہے ایسا مرد یا عورت جس کے نہ والدین حیات ہوں اور نہ اولاد ہو. تو اس ایسے مرد اور ایسے عورت کو جس کے والدین حیات نہ ہوں اور اولاد بھی موجود نہ ہو اسے کلالہ کہا جاتا ہے. اور اب کلالہ کی میراث کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. تو آئیے اب آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے ترجمے کو جانتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. یعنی کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو ایسی ہی. کلالہ وہ مرد یا عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مراد ہے 1/6. وَإِن کا مطلب ہے اور اگر کانا ہو رجلن مرد یورثو کہ وراثت لی جا رہی ہے اس کی کلالتن کلالہ. اوی کا مطلب ہے یا امرأتن عورت ہو ایسی ہی ولہو اور اس کا اخن ایک مادری بھائی ہے یعنی ماں کی طرف سے. او کا مطلب ہے یا اختن ایک بہن. فلیکل واحدن تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے سدسو چھٹا حصہ ہے. آگے بیان ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو. یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا. مراد ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں یعنی وہ بہن بھائی تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے.
اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد، یہ دو شرطیں بہرحال باقی رہیں گی۔ مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔ غیر مضار کا مطلب ہے بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ یہ تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمالی حلم والا ہے۔ اس کے حلم اور بردباری پر یہ ہے کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے۔ اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فَإِن کا مطلب ہے پھر اگر، کانو ہوں وہ، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی کی وصیت کر دی جائے، بہا اس کی، او کا مطلب ہے یا، دین سے مراد ہے قرض کے بعد، غیر مضار بشرطے کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ۔ وصیتاً کا مطلب ہے یہ وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ تو اس طرح یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے۔ تو اب دونوں حصوں کا، یعنی فرسٹ پارٹ کا آیت مبارکہ کے اور سیکنڈ پارٹ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ایک سیکوینس میں اس پوری آیت مبارکہ کے ترجمے کو جان لیتے ہیں۔ اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو انہوں نے کی ہے یا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو تم نے کی ہے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی حصے میں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو کی گئی ہے یا میت کا قرض ادا کرنے کے بعد، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے۔ یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ کی ربط آیت کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب اس آیت مبارکہ کی ربط آیت کو جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں، یعنی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 11 میں ان مستحقین میراث کے حصوں کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مستحقین میراث کا بھی اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے جس کو ہم کلالہ کی میراث کہتے ہیں۔ تو کلالہ کی میراث کا بھی بیان ہے، یعنی بعض دوسرے مستحقین میراث کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ربط آیت۔ اب اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین کو جانتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ پہلا تفسیری مضمون، شوہر اور بیوی کا حصہ۔ اس آیت مبارکہ میں شوہر اور بیوی کے حصوں کو بیان کیا گیا ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہے تو شوہر کو بعد ادائے دین اور نفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثاء مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ تو اس طرح یہ پہلی صورت ہے شوہر کے حصے کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں،
لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے ہو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا اور بقیہ 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی۔ اب بیوی کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو یہ دوسری صورت ہے بیوی کے حصے کی۔ تو اگر اس نے یعنی شوہر نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بعد ادائے دین اور وصیت کے 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال سے دین مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، کیونکہ مہر بھی ایک قرض ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سورہ مبارکہ کی آیت میں۔ تو مہر بھی شوہر کے ذمے قرض اور فرض ہوا کرتا ہے، تو مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کر لے گی۔ تو اس طرح یہ شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اب دوسرا تفصیلی مضمون ہے کلالہ کی میراث۔ اس آیت مبارکہ میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، اور کلالہ اسے کہا جاتا ہے ایسے شخص کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جس کے والدین حیات نہ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو، نہ دادا اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہو یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکر۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں کلالہ کی میراث کا بیان ہے۔ تیسرا مضمون ہے تفسیری بہن بھائی کا حصہ۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی ماں شریک بھائی اور بہن ہیں۔ رہے عینی اور علاتی بھائی بہن، تو ان کا حکم اسی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ النساء کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ عربوں میں دراصل 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک عینی جن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی، یہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ دوسرے علاتی بہن بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں جدا ہوں، اور ان کا حکم وہی ہے جو عینی بہن بھائیوں کا ہے۔ تیسرے اخیافی بہن بھائی ہیں جن میں ایک ماں سے ہوں، جو اخیافی وہ کہلاتے ہیں بہن بھائی جو ایک ماں سے ہوں لیکن ان کے باپ جدا ہوں۔ تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہیں، یعنی ماں شریک بہن بھائی۔ چوتھا تفصیلی مضمون ہے غیر مدارن کی تفسیر۔ کلالہ کی میراث کے خاتمے پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غیر مدار فرمایا۔ یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول یہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا دین کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرضی اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادے پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔
دین یا وصیت کے ذریعے ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لیے، یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ساتھی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا 1/3 سے زائد مال کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وصول نہ ہوا ہو لیکن یہ جھوٹ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے، یا مرض الوفات میں 1/3 سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دیں۔ تو یہ سب صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں۔ ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے نقصان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری تفصیلی مضمون ہے مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید۔ میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ یعنی جو کچھ حصے مقرر کیے گئے اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی ان سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور بہت عظیم حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ علیم حلیم، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے۔ جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بد کرداری بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں آئے گی، اور جس کی سزا میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذے سے بے خوف نہ رہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ حلیم ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو یہ دھوکہ نہ لگنا چاہیے کہ میں بچ گیا، تو اس کے حلم اور بردباری پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا۔ اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے، اور ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔